ماضی سے عشق، تاریخ سے خوف، انتظار حسین۔ تاریخ کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ یہ سوال ڈاکٹر بلوچ نے اٹھایا۔ یوں تو تاریخ کانگریس میں بہت کچھ کہا گیا، اسے سمیٹنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ مگر ڈاکٹر بلوچ کا سوال ہمیں دلچسپ لگا، سو مؤدب ہو بیٹھے اور سننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر بلوچ کہتے تھے کہ پاک ہند بر صغیر کے مسلمانوں نے عجب مزاج پایا ہے، ماضی کے درخشانیوں میں سر دیے پڑے رہتے ہیں، تاریخی تحقیق سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں یہ تلخ و ناگوار عمل ان کے سہانے خوابوں کو منتشر نہ کر دے۔ ڈاکٹر بلوچ کی دانست میں اسی افتاد مزاج کے سبب ہمارے یہاں سیاسی یادداشتیں زیادہ قلم بند نہیں ہوئیں، اور سیاسی یادداشتیں ہی تو تاریخ کا خام مال ہوتی ہیں۔ مورخ انہی کے راستے پچھلے ادوار تک رسائی حاصل کرتا ہے اور صحیح تصویر مرتب کرتا ہے۔ تو اب صورت احوال یہ ہے کہ جن بزرگوں نے ایک عہد کو جانا اور برتا، انہوں نے اپنی یادداشتیں قلم بند نہیں کی، اور مورخ تاریخ کو جس طرح لکھنا چاہیے اس طرح لکھنے میں تأمل کرتے ہیں، اس لیے کہ صداقت کے قدامت پسند نگہبانوں کی تلوار ان کے سروں پر لٹک رہی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ غائب ہو گئی، نعرے بازی نے فروغ پایا، تنگ نظری نے جنم لیا۔ صاحب، ایک مسئلہ اس سرزمین کے نام کا بھی ہے۔ تاریخ نگاری میں کچھ الجھنیں اس سے بھی پیدا ہوتی رہی ہیں۔ کل تک یہ پوری سرزمین ہندوستان کہلاتی تھی، انگریزوں نے اسے انڈیا کہنا شروع کر دیا۔ تقسیم ہوئی تو ایک ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ایک ملک والوں نے اپنے ملک کا نام اپنی قدیم تاریخ سے اخذ کیا اور بھارت رکھا، اس لیے دونوں نام ہندوستان اور انڈیا بچ رہے۔ قاعدے کے اعتبار سے ان دونوں ناموں کو بچے رہنا چاہیے تھا کہ اس طرح بر صغیر نئے نام تلاش کرنے کی زحمت سے بچ جاتا، مگر ہوا یہ کہ بھارت نے ہندوستان اور انڈیا کے نام بھی اپنے لیے محفوظ کر لیے۔ یہاں سے پاکستان والوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ اس سرزمین کے لیے جس میں بھارت اور پاکستان دونوں واقع ہیں، کبھی پاک ہند بر صغیر، کبھی بر عظیم اور کبھی جنوبی ایشیا کی اصطلاحیں وضع ہوئیں۔ مورخوں نے تاریخ لکھنی شروع کی تو قدیم ہند کے لیے بھی یہی اصطلاحیں استعمال کرنی شروع کر دیں۔ آج کی حد تک تو یہ نئی اصطلاحیں جائز اور برحق ہیں، مگر پچھلی تاریخ میں ان اصطلاحوں کے استعمال سے اچھی خاصی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بلوچ نے اس الجھن کا ذکر کیا اور پھر اسے تھوڑا سا سلجھایا۔ ڈاکٹر بلوچ کی دانست میں ہندوستان اور انڈیا، ان دونوں ناموں سے ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ان دنوں لفظوں کی تاریخ پر تھوڑی روشنی ڈالی، بتایا کہ جب مسلمان اس سرزمین میں نئے نئے آئے تو انہوں نے اس سرزمین کے دو حصوں کے لیے دو نام استعمال کیے، سندھ اور ہند۔ لیکن جب سندھ اور ہند دونوں میں ان کی فتوحات کا ڈنکا بجا تو انہوں نے پورے مفتوحہ علاقے کے لیے ہندوستان کا نام وضع کیا۔ اس طرح ہندوستان کا نام مسلمانوں کے فاتحانہ ماضی کا پتہ دیتا ہے، اور اگر تاریخ میں وہ مستعمل رہے تو تاریخ پڑھنے والے بچے اپنے فاتحانہ ماضی کو یاد رکھ سکیں گے۔ جب مسلمان پسپا ہوئے اور انگریزوں نے اس سرزمین پر اپنی فتح کا پرچم اڑایا تو انہوں نے مسلمانوں کے ہندوستان پر اپنا بنایا ہوا نام انڈیا مسلط کیا، مگر انگریزوں نے یہ نام یونانیوں سے مستعار لیا تھا، اور یہ کہ لفظ انڈیا انڈس سے ماخوذ ہے۔ تو ڈاکٹر بلوچ کا استدلال یہ ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے یہ نام ہم ہی سے علاقہ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر بلوچ کا استدلال ہم نے منوعاً دہرا دیا ہے، یہ سوچ کر کہ تقسیم سے پہلے کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے یہ نام بار بار بیچ میں آ کھڑے ہوتے ہیں، اور انڈیا سے تو دامن بچایا جا سکتا ہے مگر ہندوستان سے مفر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اچھا ہوا کہ یہ الجھن دور ہو جائے اور اس نام کا سیاق و سباق ہماری سمجھ میں آ جائے۔
مگر ہم اپنے اندر کے خوف کو کہاں لے جائیں؟ بھارت جس چیز کو ہاتھ لگا دے اس سے ہم ڈر جاتے ہیں کہ بس اسے ہم نے اپنایا اور ہمارا تشخص زائل ہوا۔ اس خوف کی ایک بہت خوبصورت مثال اشفاق احمد ہیں۔ ان کی تازہ تجویز یہ ہے کہ ہمیں بائیں کو چھوڑ کر دائیں چلنا چاہیے اور اردو کو پاکستانی بنانا چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہندوستان سے بالکل الگ پہچانے جائیں گے۔ چلیے ہم تو اس طور ہندوستان سے الگ پہچان لیے جائیں گے، مگر اشفاق احمد کا کیا بنے گا؟ ہندوستان میں مسلمانوں نے ابھی تک نہ اشفاق کے لفظ کو متروک قرار دیا ہے، نہ احمد کے مقدس نام سے ترک تعلق کیا ہے۔ کسی بھی وقت ہندوستان میں کسی بھی مسلمان بچے کا نام اشفاق احمد رکھا جا سکتا ہے، اور بعض بچے وہاں اس نام کے پہلے موجود ہیں۔ اشفاق احمد کا تشخص سخت خطرے میں ہے۔